ظرف مکان حیث قدام خلف تحت فوق عند این لدا لدن. ٹھیک ہے. حیث اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس. ٹھیک ہے کہ تو بیٹھ جہاں زید بیٹھا ہوا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ یعنی اجلس مکان جلوس زید، یعنی بیٹھ زید کے بیٹھنے کی. اس کی ترکیب بھی اس طرح، اجلس فعل، اس میں فاعل کون سا ہے؟ انت ضمیر فاعل. ٹھیک ہے. انتی کیوں؟ ہاں. حیث اسم ظرف، زید مبتدا جالس خبر. ٹھیک ہے. مبتدا خبر مل کر مظروف ہوا حیث اسم ظرف کا، ظرف اپنے مظروف سے مل کر مفعول فی ہوا اجلس فعل کا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. امر ہے نا. آگے قدام اور خلف. ٹھیک ہے. جیسے قام الناس قدام و خلف، یعنی قدام و خلف. یاد رکھو جس طرح قبل اور بعد کی 3 صورتیں، اسی طرح قدام اور خلف کی بھی 3 صورتیں ہیں. ہاں. اسی طرح تحت اور فوق کی بھی 3 صورتیں. بات آئی سمجھ میں؟ وہی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت میں مبنی ہوتا ہے جب مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، محذوف ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو. جیسے قام الناس قدام و خلف، کھڑے ہوئے لوگ آگے پیچھے، آگے پیچھے. یعنی قدامہ و خلفہ، یعنی اس بندے کے آگے اور پیچھے. یعنی فلاں مولانا صاحب آیا، لوگ آگے پیچھے تھے. کس کے آگے پیچھے تھے؟ اس مولانا صاحب. بات آئی سمجھ میں؟ جی. قام الناس قدام و خلف، اس کی ترکیب بھی آسان ہے. قام فعل، الناس فاعل، قدام معطوف علیہ واو حرف عطف، خلف معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول فی. مفعول بات سمجھ رہے ہو؟ اس طرح تحت اور فوق. تحت مانا نیچے، فوق مانا اوپر. جلس زید تحت و صعد عمرو فوق. ٹھیک ہے. بیٹھا زید نیچے اور چڑھا عمر اوپر. ای تحت الشجرۃ و فوق الشجرۃ مثلا. ٹھیک ہے. معذوف منوی ہے. اس کی ترکیب بھی آسان ہے. جلس فعل، زید فاعل، تحت مفعول فی. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف، صعد فعل، عمرو فاعل، فوق مفعول فی. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفیہ ہوا. بات آ گئی سمجھ میں؟ جملے کا عطف جب جملے پر ہو پورا جملہ بنا کے پھر معطوف بناتے ہیں. جب لفظ کا عطف لفظ پر ہوتا ہے تو بات آئی سمجھ میں؟ عند، عند مانا پاس، عند مانا پاس. عند اور لدا اور لدن، ان تینوں کی معنی ہے پاس. ٹھیک ہے. لیکن عند اور لدا اور لدن میں فرق یہ ہے کہ عند مانا پاس، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس. لیکن کب گاڑی یہاں پہ ادھر موجود ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس لیکن ابھی موجود نہیں. تو عند جو ہے اب میرے پاس ابھی موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن لدا تب استعمال ہوگا جب پاس موجود ہے. عند مانا پاس اور دور دونوں کے لیے آتا ہے. لیکن میرے پاس عندی مال، میرے پاس مال ہے. مال یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن کہوں لدی مال تو میرے جیب میں ادھر موجود ہونا ضروری ہے، تبھی لدا کہہ سکتا ہوں. بات آئی سمجھ میں؟ آگے آ رہا ہے وہی لدا کی معنی ہے. دیکھو عند، جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے. المال مبتدا، عند زید، عند مضاف اسم ظرف مضاف، زید مظروف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوگا؟ کائن صیغہ اسم فاعل کا مفعول فی بنے گا، ظرف بنے گا. بات آئی سمجھ میں؟ یا ثابت کا جس کا بنا. ٹھیک ہے. ثابت صیغہ اسم، کائن صیغہ اسم فاعل، اس میں ہو ضمیر فاعل، اسم فاعل ابن فاعل اور متعلق یا اسم ظرف مفعول فی سے مل کر خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ. بات آئی سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو؟ 20 منٹ. 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 20 منٹ.
این اور انا، ٹھیک ہے، دونوں استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اور استفہام کے لیے آئیں جیسے این تذهب، تم کہاں جاتے ہو، انا تقعد، تم کہاں بیٹھو گے، یا شرط کے لیے جیسے انا تجلس اجلس، ٹھیک ہے، جہاں تم بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا. انا تذهب اذهب، جہاں تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گا. بات آئی سمجھ میں؟ اور انا کیف کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ فعل کے بعد آئے، جبکہ فعل کے بعد آئے، جیسے فأتوا حرثکم انا شئتم، کیا آؤ اپنی کھیتی کو جیسے تم چاہو. اب کیف کے معنی میں ہے، یعنی جس کیفیت سے تم چاہو، یا ای کیف شئتم. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، تو انا اور عین یہ دونوں استفہام کے لیے بھی آتے ہیں اور شرط کے لیے. اب دیکھو ترکیب، این تذهب، این تذهب کیف انت کی طرح ترکیب ہے. این اسم ظرف برائے استفہام مبتدا، اسم ظرف برائے استفہام ہے مبتدا. تذهب فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، مبتدا خبر فعلیہ ہوتا ہے. واہ واہ، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور انا تقعد کی بھی اسی طرح ہے، انا مبتدا ہے اور تقعد فعل انت ضمیر فاعل بن کے خبر. بات سمجھے؟ انا تجلس اجلس، انا اسم ظرف بمعنی شرط، اسم ظرف بمعنی تجلس فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر شرط، اجلس فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. بات سمجھے؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اور انا تذهب اذهب، انا تذهب اس کی بھی ویسے ہی ہے، انا اسم ظرف بمعنی شرط، تذهب فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر شرط، اذهب فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر. بات سمجھ رہے نہیں؟ جی، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا. انا اور کیف، ٹھیک ہے. فاتوا حرثکم انا شئتم، اس کی ترکیب بھی آسان ہے، ٹھیک ہے. ہاں، فاتوا فعل، واو ضمیر فاعل، حرث مضاف کو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، انا اسم ظرف، شئتم فعل، تم ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر مظروف، اسم ظرف اپنے مظروف سے مل کر کیا ہوا؟ مفعول فی ہوا. فاتوا فعل کا فعل اپنے فاعل، مفعول بی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. امر ہے، تھوڑا ذہن بھی حاضر رکھو نا خدا کے بندے. بات آئی سمجھ میں؟ لدا و لدن یہ دونوں عند کے معنی میں آتے ہیں، اور فرق عند اور ان دونوں میں یہ ہے کہ عند میں شے کا قبضہ اور ملک میں شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں. جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، خواہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو. المال لدا زید اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو. بس عند عام ہے اور لدا و لدن خاص ہے، خوب سمجھ لو. بات ہے سمجھ؟ آگے فائدہ وہی بتا رہے ہیں کیا، نسین منسین والا. بہرحال نہیں وہ نہیں ہے. قبل بعد تحت فوق قدام خلف حیث قط عوض، ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں. سب پر کیا ہوتا ہے؟ ضمہ. اور ایانا کیف این فتح پر مبنی ہے، اور ام سے کسرے پر مبنی ہوتا ہے. باقی ظروف سکون پر، باقی ظروف اذ مثال طور. بات ہے سمجھ؟ اذا، ٹھیک ہے. کیف ایانا ام سے مز، ہاں مز جو ہے مز من، ٹھیک ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اچھا ہے ٹی آئی بات سمجھ میں. فائدہ نمبر 2، ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اذ کی طرف مضاف ہوں، ٹھیک ہے. ظروف غیر مبنی جب جملے یا اذ کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے. جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یعنی ایسے ظروف زمان جو مبنی نہیں ہے. مبنی تو بتا دیا نا کون سے ہیں، یوم مانا دن، زمانہ ہے نا، زمانہ ہے نا، ٹھیک ہے.
ظروف غیر مبنی جب جملہ یا کس کی طرف اس کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے. ٹھیک ہے، معرب پڑھنا بھی جائز ہے لیکن مبنی پر فتح پڑھنا بھی. جیسے ھذا یوم ینفع، اب ینفع الصادقین صدقہم پورا جملہ ہے نا، تو یوم ظرف ہے نا، یوم کیا ہے؟ ظرف ہے، اور ظرف غیر مبنی ہے، ظرف غیر مبنی ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ جملے کی طرف، تو اس کو یوم یوم دونوں پڑھ سکتے ہیں. یوم کیوں؟ یہ کیا ہے؟ ہاں وہ خبر ہے. ٹھیک ہے، ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم اس کی خبر ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور مبنی پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جملے کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتا جی. کیا پوری بات ایسا ظرف جو مبنی میں داخل، یعنی یہ اسم غیر متمکنی اسموں میں نہیں ہے، تو وہ اگر مضاف ہو جملے کی طرف یا اس کی طرف، سمجھ میں آیا؟ اتنا سمجھ میں آیا؟ تو اس کو معرب بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مبنی ہے نہیں خود، اور اسی طرح اس کا مبنی بر فتح پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس کو ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم بھی پڑھ سکتے. تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے. اور اذ کی مثال یوم اذن، یہ اصل میں کیا تھا؟ یوم اذ کان کذا، یوم اذ کان کذا، تو یوم مضاف ہے کس کی طرف؟ اذ کی طرف. بات آئی سمجھ میں؟ اور حین اذن اصل میں حین اذ کان کذا، حین اذ کان کذا. بات آ گئی سمجھ میں؟ یوم اذن کو یوم اذن یوم اذن اور یوم اذن دونوں پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ کیا ہے؟ مفعول فی بن رہا ہے ترکیب میں، پیچھے کیا بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پیچھے کیا بن رہا ہے؟ اگر مفعول فی بن رہا ہے تو دونوں صورتوں میں مفتوح ہوگا، معرب کی صورت میں بھی اور مبنی کی صورت میں بھی، دونوں میں مفتوح. لیکن اگر مفعول فی نہیں، مبتدا خبر بن رہا ہے تو اس صورت میں مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیا ہے؟ اس کو مبنی بر فتح بھی. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ جی بات آ گئی سمجھ میں؟ اسماء کنایات وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم اور غیر مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کریں، جیسے کم و قضا یہ کنایت عدد ہیں، اور کئی تضعیف یہ کنایات بعد ہیں. ٹھیک ہے، تفصیل نہیں لکھی ہوئی اس کی، یہ کل پڑھیں گے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ بہت ٹائم ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھو کم اور قضا، کم کی معنی ہے کتنا اور قضا کی معنی ہے اتنا. بات آئی سمجھ میں؟ کم کی دو قسمیں ہیں، کم کی کم استفہامیہ، کم خبریہ. کم استفہامیہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کم مال عندک، تیرے پاس کتنا مال ہے. ٹھیک ہے، اور کم خبریہ جو ہے خبر دینے کے لیے آتی ہے، جسے کم مال انفقتو، کتنا ہی مال میں نے خرچ کر دیا. بات آئی سمجھ میں؟ کم مال انفقتو، کتنا ہی مال میں نے خرچ کر دیا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور قضا جو ہے وہ صرف کیا ہوتی ہے؟ خبریہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اندی قضا درہمن، میرے پاس ہے اتنے درہم، میرے پاس ہے. کیت اور زیت یہ بات سے کنایا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں قال کیت و کیت قلت زیت و زیت، اس نے ایسا ایسا کہا، میں نے ایسا ایسا کہا. اس نے ایسا ویسا گفتگو کی، میں نے بھی ایسی ویسی گفتگو کی. وہ ایسی ویسی کی تفصیل موجود ہے نہیں ہے، بلکہ وہ اگلا سمجھ جاتا ہے کہ اس نے غلط بات کی، میں نے بھی غلط بات کی، اس نے گالی دی، میں نے بھی گالی دی. لیکن یہ مبہم ہوتا ہے، اس میں وضاحت نہیں ہوتی. یہ بھی کیا ہے؟ اسم غیر متم. اور نمبر 8 مرکب بنائی، مرکب بنائی بھی اسم، جیسے احد ہے اشر. چلو یہ ختم ہو گیا. بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو اب یہ تسہیل النحو کھولو.